1 لیٹر پہ 7 روپے آپ نے کرایہ ڈال دیا، تو جو گلگت بلتستان میں یا پھر دور دراز علاقوں میں لوگ پیٹرول استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو پنجاب میں یا دیگر علاقوں میں میدانی علاقے ان میں لوگ ان کا کیا قصور ہے؟ جو پیٹرول دور دراز استعمال کرتے ہیں تو وہی اس کا پے کریں، یا پھر حکومت پہ اپنے پر وہ بوجھ لے کے عوام پر یہ بوجھ براہ راست کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا زبردست سوال ہے اور اس کے 2-3 جواب ہیں۔ ایک تو یہ جواب ہے کہ اگر ہم بات کریں بجلی کی تو بجلی سب سے سستی جو ہے وہ بنتی ہے ہمارے شمالی علاقوں میں، خاص کر تربیلا ڈیم سے سستی بجلی بنتی ہے، منگلا ڈیم سے بجلی سستی بنتی ہے، باقی جتنے آئیڈل پروجیکٹس ہیں وہاں سے بجلی سستی ملتی ہے۔ لیکن ساؤتھ کی بات کریں، کراچی میں بات کریں یا جو سینٹرل پنجاب ہے وہاں کی بات کریں تو وہاں بجلی جو ہے مہنگی بنتی ہے۔ حکومت نے ایک جگہ جو وفاقی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ سب کو لے کر اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ جو بجلی کا ریٹ، دیکھیں اشفاق صاحب، آپ نے ساری باتیں میں سمجھ گیا ہوں، لوگ بھی آگے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن مہنگی بجلی ملتی ہے تو کشمیر میں تو 3 روپے یونٹ ہے، اور پنجاب میں وہ یونٹ جو ہے وہ آپ کو، یا کراچی میں وہ یونٹ جو ہے وہ 70-80 روپے کا پڑتا ہے۔ تو ایک طرف تو جو احتجاج ہوتا ہے تو وہ چیزیں منوا لی جاتی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ ایک طبقے کو جو استعمال کرتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں KPK میں اور سندھ کے متعدد علاقوں میں بجلی کے بل پے نہیں ہوتے، سارا بل جو ہے پے کیا تھا پنجاب کی جانب سے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک خود وہ فیصلہ کیا گیا اور کچھ لوگوں نے مل کے کہ یہ پیٹرول کوئی استعمال کرے، کرایہ کوئی اور دے؟ اس پر میرے خیال میں ایک الگ سے بھی لاگ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ چوری جو ہے وہ پنجاب کے سے باہر ہوتی ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں پنجاب سے باہر جتنے بھی ڈسکوز ہیں وہاں چوری بجلی کی زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ چوری بجلی وہ سکھر اور کوئٹہ الیکٹرک سپلائی میں ہوتی ہے اور پشاور الیکٹرک سپلائی میں ہوتی ہے، جبکہ پنجاب کی جو 5 یا 6 ڈسکوز ہیں وہاں چوری کی شرح بہت ہی کم ہے۔ اسلام آباد کی بات کریں تو سب سے کم شرح پاکستان میں اسلام آباد کی جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے وہاں ہے، لیکن ہم اس کی قیمت دیتے ہیں کیونکہ حکومت پاکستان کا یہ ریزالو ہے کہ اس نے جو بجلی کی قیمت مقرر کرنی ہے وہ ایک ہی ریٹ پر کرنی ہے، اور اس کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں چاہے وہ کراچی میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے یا چاہے گلگت بلتستان میں بیٹھا ہوا شخص ہے، اس نے قیمتیں جو ہے وہ ایک ہی دینی ہیں۔ تو یہ وفاقی حکومت کی ظاہر ہے یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو انکم ہوتی ہے وہ خاص کر ٹیکسوں میں وہ ہوتی ہے سندھ میں، یعنی کراچی میں زیادہ کاروباری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے بعد پنجاب میں ہوتی ہیں، لیکن پورا جب وسائل تقسیم ہوتے ہیں تو وہ پھر برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، چاہے بلوچستان ہو، چاہے KPK ہو یا سندھ اور پنجاب ہو۔ تو یہ وفاقی حکومت کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جس کو آپ نے تسلیم کرنا ہوتا ہے اور ملک کو چلانا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ اشفاق صاحب۔ آج کے پروگرام میں اشفاق صاحب نے آپ کو بتایا کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کیوں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر جو FBR کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے اور جو ریونیو جمع کیا گیا اس حوالے سے بھی مزید بتایا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اور اشفاق مغل صاحب کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج کے پروگرام میں رانا عثمان اور اشفاق مغل آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ آج جو اپنے ویلاگ میں ٹاپک چوز کیا ہے وہ ٹاپک ہے کیوں کہ FBR جو ہے وہ ٹیکس جمع کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ جو اہداف رکھے گئے تھے FBR کی جانب سے وہ اہداف جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ اکانومی کے ایک مایہ رپورٹر اشفاق مغل صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ اشفاق صاحب، جیسے کہ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ FBR جو کہ عمران خان کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ اپنے اہداف سے زیادہ پیسے جمع کیے، ٹیکس جمع کیے، لیکن اب جو ہے ٹیکس جمع کرنے میں ان کی ناکامی ہوئی ہے۔ جو اہداف رکھے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ اس میں سب سے بڑے جو ناکامی ہے وہ کس کی ہے؟ بالکل، جو FBR کی جانب سے جو اعداد و شمار جو ہے ذرائع سے ہم نے حاصل کیے ہیں اس کے مطابق جو FBR کو پہلے 4 ماہ کے دوران 196 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے، یعنی کمی کا سامنا ہے۔ پہلے 4 مہینے کے لیے جو ہے وہ جو ہدف مقرر کیا گیا تھا وہ 3636 ارب روپے ٹیکس وصولیوں کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن ابھی کے جو اعداد و شمار ہے، جو عبوری اعداد و شمار ہے، اس کے مطابق 3440 ارب روپے جو جمع ہو سکے۔ اس کی کمی کیوں ہوئی ہے؟ اس کی بے شمار وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو توقع کر رہی تھی کہ انفلیشن یعنی مہنگائی کی شرح تقریباً 15% کے لگ بھگ رہے گی، تو لیکن ہم نے دیکھا کہ مہنگائی جو ہے وہ اس میں کمی ہوئی ہے، تقریباً وہ سنگل ڈیجٹ سے بھی کم ہوئی ہے۔ تو
تو اس وجہ سے اس ٹیکس وصولیوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے، آئے روز جو ہے وہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو اس پر بھی جو معاشی طور پر اس پہ اثرات منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ٹیکس وصولیوں میں بھی جو کمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ اگر یہ 196 ارب روپے کا شارٹ فال ہوا ہے تو پھر کیا ہوا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF نے یہ ہدف دیا ہوا ہے FBR کو کہ وہ اور رواں مالی سال کے دوران 12,970 ارب روپے کے ٹیکس وصولیوں کو جو ہے وہ یقینی بنائے گا۔ اگر جو پلان دیا گیا ہے اس بجٹ میں، اگر وہ اس سے شارٹ فال ہوتا ہے جو ہوا ہے 196 ارب روپے، تو اس کے بعد جو ہے ایک منی بجٹ لایا جا سکتا ہے، جس کا ظاہر عوام پر جو منفی اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ عوام پہلے ہی مہنگائی اور دوسری وجہ سے پریشان ہے، معاشی طور پر پریشان ہے، کیونکہ روزگار کے مواقع اتنے زیادہ ہیں نہیں، اوپر سے نئے ٹیکس اگر لگتے ہیں، یہ یعنی اگر 196 ارب روپے کے 4 مہینے کا شارٹ فال ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے 6 مہینے کے دوران تقریباً 230 ارب روپے کا مزید جو ہے شارٹ فال آ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے حکومت پاکستان پر بھی دباؤ بڑھے گا کہ وہ منی بجٹ لائے، اور منی بجٹ ظاہر ہے عوام پر اس کے اثرات جو ہے وہ منفی پڑیں گے، اور ان کے جو وسائل ہیں وہ کم ہوں گے، اور ان کے اخراجات جو ہے بڑھیں گے، اور چیزوں کی قیمتوں میں بھی جو اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اہم بات کریں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ روز جو ہے حکومت نے اعلان کیا ہے، توقع یہ کی جا رہی تھی، جس طرح ورکنگ کی گئی تھی اس کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونا تھی، لیکن حکومت پاکستان نے گزشتہ روز جو ہے وہ تقریباً 3 روپے سے زائد تک جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، خاص کر جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ تو یہ حیران کن تھی جو لوگ خاص کر مارکیٹ سے اس پیٹرولیم مصنوعات کی خبروں سے یا اس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ تو ہم جو چیز جو اس وقت لائے ہیں اس کی جو حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا، وہ اس وجہ سے اضافے کا فیصلہ کیا ہے کہ حکومت نے جو پیٹرولیم مصنوعات کے باقی جو اخراجات ہیں، یعنی پیٹرول ایک تو باہر سے آتا ہے، اس کے علاوہ دیگر قسم کے ٹیکس لگتے ہیں جس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہوتا ہے، اس کے علاوہ پیٹرول پمپ کے مارجن ہوتا ہے، اور پیٹرولیم جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا بھی مارجن ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو سیم رکھنے کے لیے، یعنی کراچی میں جو پیٹرولیم مصنوعات یعنی پیٹرول بکتا ہے وہی ریٹ جو ہے گلگت بلتستان میں ملے گا، وہی ریٹ جو ہے آزاد کشمیر میں ملے گا۔ تو اس کا کرایہ جو ہے وہ جو اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، اور تمام صارفین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے خاطر خواہ جو ہے حکومت پاکستان نے اضافہ کیا ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق پیٹرول پر جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں وہ 3 روپے 72 پیسے فی لیٹر تھے، جس کو بڑھا کر جو ہے 7 روپے 89 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ روز جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ PSO کا جو ایکسچینج ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی مد میں بھی 40 پیسے اور 96 پیسے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزل پر بھی جو اشفاق صاحب یہ سر بتائیے گا کہ اشفاق صاحب جیسے آپ نے یہ بتایا کہ پیٹرولیم کا جو کرایہ 1 لیٹر پہ 7 روپے آپ نے کرایہ ڈال دیا، تو جو گلگت بلتستان میں یا پھر دور دراز علاقوں میں لوگ پیٹرول استعمال کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ جو پنجاب میں یا دیگر علاقوں میں میدانی علاقے ان میں لوگ، ان کا کیا قصور ہے؟ جو پیٹرول دور دراز استعمال کرتے ہیں تو وہی اس کا پے کریں، یا پھر حکومت پہ اپنے پر وہ بوجھ لے کے عوام پر یہ بوجھ براہ راست کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا زبردست سوال ہے، اور اس کے 2-3 جواب ہیں۔ ایک تو یہ جواب ہے کہ اگر ہم بات کریں بجلی کی، تو بجلی سب سے سستی جو ہے وہ بنتی ہے ہمارے شمالی علاقوں میں، خاص کر تربیلا ڈیم سے سستی بجلی بنتی ہے، منگلا ڈیم سے بجلی سستی بنتی ہے، باقی جتنے آئیڈل پروجیکٹس ہیں وہاں سے بجلی سستی ملتی ہے۔ لیکن ساؤتھ کی بات کریں، کراچی میں بات کریں، یا جو سینٹرل پنجاب ہے وہاں کی بات کریں، تو وہاں بجلی جو ہے مہنگی بنتی ہے۔ حکومت نے ایک جگہ جو وفاقی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ سب کو لے کر اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے،
جو لیکن مہنگی بجلی کا چیزیں ریٹ بجلی دیکھیے اشفاق صاحب آپ نے ساری باتیں میں سمجھ گیا ہوں، لوگ بھی آگے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن مہنگی بجلی ملتی ہے تو کشمیر میں تو 3 روپے یونٹ ہے، اور آپ پنجاب میں وہ یونٹ جو ہے وہ آپ کو، یا کراچی میں وہ یونٹ جو ہے وہ 70-80 روپے کا پڑتا ہے۔ تو ایک طرف تو جو ہے احتجاج ہوتا ہے تو وہ چیزیں منوا لی جاتی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ ایک